یا ایھا النبی، اے غیب کی باتیں بتانے والے، قل فرما دی لمن، اس کے لیے، فی ایدیکم من اسرا، جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، وفی قراءۃ من اسارا، اسرا قیدی اور اسارا یہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، مفسر فرما رہے ہیں یعلم اللہ، اگر ظاہر کرنا چاہ اللہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں خیرن، خیر، ایمان و اخلاصن، ٹھیک ہے، یوتکم خیرن، تو دے گا تمہیں بہتر، مما اخذ منکم، تم میں سے جو لیا گیا ہے، جو بدر کے قیدی تھے ان سے فدیہ لیا گیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اگر اللہ نے ظاہر فرمانا چاہا تمہارے اندر جو خیر ہے تو پھر تمہیں اس سے بہتر ملے گا جو تم سے یہ فدیہ لیا گیا ہے، من الفداء، فدیہ، بأن یضاعفہ لکم فی الدنیا ویثویکم بالآخرہ، تمہیں دنیا میں دگنا کر کے دے گا اور آخرت میں تمہیں اس میں ثواب دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری بخش فرما دے گا، واللہ غفور، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وَإِن يُرِيدُوا، اگر انہوں نے ارادہ کیا اسرا، خیانت کا، اے محبوب آپ کے ساتھ، بما اظہروا من القول، جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے ان کی باتوں سے، فقد خان اللہ من قبل، اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، قبل بدر بالکفر، کفر کر کے بدر سے پہلے ہی، فامکن منہم، ٹھیک ہے، تو جگہ دے دی ان میں سے، بے بدر، کس کی، قتلن و اسرن، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو، کہ وہ مسلمانوں نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو قیدی بھی رہا، فلیتوقعوا مثل ذلک، تو اس چیز کی توقع رکھیں، ان عاد، اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو پھر بھی یہ قتل بھی کیے جائیں گے اور قیدی بنائے جائیں گے، واللہ علیم، اللہ جانتا بھی خلق کی، ان کی تخلیق کو، حکیم، حکم اللہ فی سن، ان کی بناوٹ کو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ کی راہ میں، وہم مہاجرون، یہ کون ہے جی، مہاجر ہیں، والذین، وہ لوگ، آووا، جنہوں نے جگہ دی، نبی علیہ السلام کو، ونصروا، مدد کی، وہم الانصار، وہ کون انصار ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، پھر نصرت، مدد میں، والارث، اور وراثت میں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من ولایت، ان سے کوئی ولایت کا تعلق، یعنی کہ وارث ہونے کا تعلق کوئی نہیں، بکسر الواو و فتحہ، ولایت بھی اور ولایت بھی دونوں ہو سکتے ہیں، من شر، کسی چیز، فلا ارث بینکم و بینہم، تم ان کے وارث نہیں بن سکتے نہ وہ تمہارے، ولا نصیب لهم فی الغنیمۃ، اور انہیں غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، حتی یہاجر، یہاں تک کہ ہجرت کریں، وہذا منسوخ بآخر السورہ، یہ پھر منسوخ ہو گیا حکم سورت کے آخری آیت کی روشنی میں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر وہ تمہاری مدد کریں، فی دین میں، فعلیکم النصر، تمہارے اوپر بھی ہے مدد کرو دین میں ان کی، ٹھیک ہے جی، لہم الکفار، یعنی کفار کے مقابلے میں، الا علی قوم بینک و بینہم میثاق، ہاں مگر یہ کہ اگر کسی قوم کے درمیان تمہارا معاہدہ ہو اور دوسرے مسلمان تمہیں مدد کے لیے اس قوم کے خلاف جو ہے نا مدد مانگے، پھر نہیں، ٹھیک ہے، فلا تنصرهم علیہم، تو ان پر آپ نے مدد نہیں کرنی، ولا تنقضوا عہدهم، اور اپنا عہد نہیں توڑنا، اگرچہ وہ تمہارے مسلمان ہیں تو چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو تاکہ ہم فلاں قوم پر چڑھائی کریں، اور اس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو تم نے معاہدہ نہیں توڑنا، بھائیوں کی مدد کو نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تم نے معاہدہ نہیں توڑنا، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جانتا جو تم کرتے ہو، دیکھتا ہے، والذین، اب یہاں سے کیا پتہ چلا، یہ بڑی اہم بات پتہ چلی کہ وعدے کی پاسداری اتنی اہم ہے کہ تمہارے درمیان، ایک قوم کے درمیان جو کافر ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان اس کافر پر حملہ کرنا چاہتے، تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو گے، ٹھیک ہے، اب مجھے ایک حدیث یاد آ گئی یہاں، حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں اور ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ، صاحب سر رسول اللہ، آپ علیہ السلام، راز کی بات ہے، سر یعنی راز، صاحب سر، رسول اللہ کے راز کو جاننے والے، وہ اکثر ہاں قیامت کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نا حضور سے پوچھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے بتایا کرتے تھے، اس لیے صاحب، ہاں جی، صحابی کا کیا نام بتایا سر؟ حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حذیفہ، ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مکے سے نکلے تو کفار نے ہمیں گھیر لیا،
تو پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی مدینے ہم لڑنے جا رہے ہیں، تو تم وہاں جا کے تم نبی کا ساتھ دو گے تو ان کی قوت اور بڑھ جائے گی۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ حذیفہ بن یمان نے کہا ہمیں نہیں پتا، ان کے والد بھی ان کے ساتھ تھے، ہم تو ویسے مدینے میں جا رہے ہیں بھی۔ انہوں نے کہا تم وعدہ کرو مدینے جاؤ گے ہمارے خلاف لڑو گے نہیں۔ انہوں نے کہا جی وعدہ ہوا، عہد لے لیا، چلے گئے۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی وہ بھی مدینے کے قریب آئے تھے نبی علیہ السلام۔ تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے بتایا سارا کچھ۔ عرض کیا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جتنے مرد حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے انہوں نے بتایا رسول اللہ ایک بات ہے کہ ہم وہاں نکل رہے تھے مکے سے، کفار نے ہمیں گھیر لیا تھا، اور انہوں نے پھر ہم سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ ہم جا کے مدینے میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ مدینے چلے جائیں گے اور جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ علیہ السلام فرمایا واپس چلے جاؤ، تم نے جنگ میں حصہ نہیں لینا۔ حالانکہ جنگ میں کتنی ضرورت تھی، 313 مسلمان ہیں، تھوڑے ہیں، اور وہاں زیادہ ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو واپس کر دیا کہ تم نے وعدہ کی پاسداری کرنی ہے۔ جب وعدہ کرو تو اس کی جو زبان ہے، انسان زبان دے، اگر آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی آپ بھر لو، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری ایک ساکھ بن جائے گی کہ ہاں، اور تمہارا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں جی میں نے جو زبان کی ہے، اگرچہ مجھے اس میں سے کچھ ہزار نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ آپ کے کردار کو مضبوط کرے گی۔ تو زبان ہی تو ہے انسان کی کردار کو مضبوط کرتی ہے، اور انسان کی باتوں کو اس پر کیا ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ اس چیز کی بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب عہد کر لیا تو بس ان سے لڑنا نہیں ہے۔ جب آپ نے عہد کر لیا نا کہ بھئی ہم نے تم سے نہیں لڑنا کسی کافر سے، تو ان کے خلاف جو ہے کوئی امداد بھی نہیں دینی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کافر بعد اولیاء بعد، کافر جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، فی النصر والارث، مدد میں، وراثت میں، فلا ارث بینک و بینہم، کافروں کے تم وارث نہیں بن سکتے، نہ وہ تمہارے بن سکتے، الا تفعلوا، مگر یہ کہ تم کیا بن جاؤ، تولی المؤمنین، مومن ولی بن جائے، وقتل کفار، اور کفار کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تکن فتنۃ فی الارض، ہو جائے گا یہ فتنہ تم الا تفعل، ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا نہیں کرنا، تم نے جو معاہدے، پیچھے معاہدے کی بات ہے نا، ایسا نہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں، وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا۔ تم نے عہد کر لیا اور عہدوں کو توڑ رہے ہو، بے قوت کفر و ضعف الاسلام، اس میں کافروں کو قوت ہو جائے گی اور مسلمانوں کو کمزوری ملے گی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لیا اور ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ مومن جنہوں نے جگہ دی، اولئکم المؤمنون الحق، یہ سچے پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، فی الجنت، جنت میں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے، من بعد، اس کے بعد، اے بعد السابقین الایمان الہجرت، یعنی جو پہلے مسلمان تھے، پہلے ہجرت کی، اس کے بعد جو مسلمان ایمان لے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ای المہاجرون والانصار، واولو الارحام، یہ ذوی القربہ، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، بعضهم اولی ببعض، یہ ایک دوسرے کے ولی بنیں گے، فی الارث سے، میرے توارث سے، وراثت سے، مل ایمان، کیونکہ ایمان کے ساتھ آئے ہیں، والہجرت، ہجرت مذکورہ فی الآتیہ السابقہ، ٹھیک ہے، ہجرت مذکورہ کے، تو یہاں اس جو پچھلی آیت تھی کہ وہ وارث نہیں بنیں گے، اس آیت سے ہے کہ نہیں وہ وارث بنے گے جو بعد میں انہوں نے ہجرت کی، مسلمان ہوئے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی سورہ انفال مکمل ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح، الفصل الثانی، دوسری فصل ہے۔ عن ابن عباس، ابن عباس روایت ہے، قال کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح اجتنب یجتنب، تو یفتتح صلاتہ، ہاں جی، ابھی جی، افتعال ہے نا؟ ہاں افتعال، آپ نماز شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر سے روایت ہے، قال کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ
میں نے آپ علیہ السلام سنا، آپ علیہ السلام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پڑھا، فقال آمین مد بیا صوت، آپ نے آواز کو لمبا کیا آمین، ٹھیک ہے۔ یہاں دو احتمال ہیں کہ اونچی آواز کی یا مد بیا صوت، یہ آواز کو بڑھایا آمین ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اونچی آواز آمین کہنے میں کوئی اختلاف نہیں، آمین کہنا ہے، لیکن اونچی آواز سے آمین کہنا ہے یا پست آواز سے، اس میں افضلیت کا اختلاف ہے۔ بس یہ کہ افضل ہمارے نزدیک پست آواز ہے اور امام شافعی کے نزدیک اونچی آواز سے ہے۔ تو یہ کوئی اتنا شرانگیزی، صحابہ کرام ہاں نے جی آمین سنی تو یہ جو آمین صحابہ کرام نے اگر سنی تو اونچی آواز میں سنی، تو یہ نماز کی حالت میں ہاں، سنی یا غیر نماز؟ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات تعلیم کے لیے اونچی آواز سے تھوڑا کرتے تھے تاکہ پچھلا جو آپ کے پیچھے کھڑا ہونا وہ سن لیتا تھا، جی ٹھیک ہے نا، تعلیم کے لیے۔ جیسے آپ علیہ السلام تعلیم ظہر میں بھی آپ قرات کرتے تھے، اتنی آواز سے کر لیتے تھے کہ پیچھے والے کو پتہ چلے کہ میں اس میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں، تعلیم کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے لیے۔ تو باقی ہاں حضرت اس پہ تو اپنا حنفی کا یہی دلیل ہے نا کہ یہ آمین جو ہے یہ غیر قرآن ہے، اور نماز میں غیر قرآن کو وہ جار کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، یہ مسئلہ ہے نا۔ نہیں، بہت ساری چیزیں غیر قرآن ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں وہی ہے کہ ہماری دلیل وہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرما آمین اس طرح کو جو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی مطابق ہو جائے گی، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو ہاں ٹھیک ہے نا، وہ ہے دلیل۔ اس میں ترمذی میں روایت ہے نا سعد محترم خففا بها تو صوتی، پھر جوہر میں اثر میں ایک ہی روایت کیسے میں کہے گا آمین مدہ مقتدی بها جب صوتی سے امام خففا کراچی بها نہیں صوتی۔ کرتا تو؟ جی امیر محمد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ طرح سے میں کہتے جی ترمذی شریف میں روایت ہے نا خففا بها صوتی، جی 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 اور حضرت میں تبرانی شریف میں جی ہاں، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات تبرانی نہیں ہے، شریف میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، لوگوں نے لڑائی جھگڑا بنا لیا ہے، لیکن حالانکہ یہ لڑائی جھگڑے والی باتیں نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ بالخصوص آج کل کے وہابیوں نے ان چیزوں کو اٹھا کے لڑائی جھگڑا کا سما بنا دیا ہے۔ یہ ایک افضلیت والی تھی کہ افضل کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی آمین کہنی ہے۔ اچھا، آگے ہے عن زہیر بن نمیری سے قال، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک دن نکلا، فاتینا علی رجل، ہم ایک شخص پہ آئے، قد الح فی المسألۃ، وہ دعا میں بڑی عاجزی کر رہا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او جب ان ختم، آپ علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی اگر اس نے اختتام کر دیا۔ فقال رجل من قوم، ایک آدمی نے قوم سے کہا بأی شیء یختم، کس چیز سے وہ اختتام کرے؟ قال آمین، آمین کے ساتھ اس نے اختتام کیا دعا کا تو یہ دعا قبول ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں جب دعا مانگے تو آمین کہہ کے۔ آمین کا معنی کیا ہے، کون بتائے گا؟ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایسا ہی ہو، ایسا ہی یہی ہوگا نا حضرت، ایسا ہی۔ قبول فرما، استجیب، قبول فرما، یہ ایسا ہی کر دے جو میں مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آمین، قبول فرما۔ جی جی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب بسورۃ الاعراف، آپ علیہ السلام نے مغرب میں سورہ اعراف پڑھی، فرقہا بین رکعتین، دونوں رکعتوں میں اس کو بانٹ دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ کچھ پڑھا ہوگا، پوری سورہ اعراف تو قرآن کی دوسری سورت ہے سب سے لمبی سورتوں میں سے، بہت لمبی صورت ہے، تو مگر میں ٹائم تو تھوڑا ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم آ جائے گا۔ لمبی صورت ہے اور مشکل صورت ہے، جی حفاظ کرام کے لیے، بالخصوص میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، میں اس کو یاد کرنے میں مجھے ٹائم لگتا ہے، اور بڑا نا اس میں جی مسٹیک ہو جاتی ہیں، چیزیں ملتی جلتی کافی ساری ہیں، تو جی جی یہ مطلب کچھ پڑا ہوگا اس میں۔ جی اچھا، وان عقبہ بن عامر قال کنت اقود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقته فی السفر، میں نبی علیہ السلام کے سفر میں آپ کی اونٹنی کی مہار لے کے آگے چل رہا تھا، فقال لی، حضور نے میرے فرمایا یا عقبہ، عقبہ ہے نا، اے عقبہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صحابیوں کے نام ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، جب آپ کو اللہ نعمت دے بیٹے کی تو پھر یہ نام رکھا کریں،
ٹھیک ہے جی نوجوانوں، جعفری صاحب حضرت سب سے پہلے تو محمد رکھیں گے انشاءاللہ. میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور روایت میں کچھ ملتا ہے کہ وہ 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں. بہرحال ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا اکاشا. عرض کی یا رسول اللہ میرا نام بھی اس میں درج کروا دیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے تیرا نام بھی درج ہو گیا، تو بھی ان 70,000 میں سے بغیر حساب کتاب کی جنت جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میری بھی ذرا لاٹری ڈلوا دیں. تو حضور نے فرمایا بھائی اکاشا بازی لے گیا. ٹھیک ہے جی. تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اس وقت ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام رکھوں گا اکاشا. تو پھر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کا نام رکھا ہے اکاشا. میرے بیٹے کا نام ہے چھوٹے کا اکاشا علی. ٹھیک ہے جی. حضرت ان کا فوٹو آج آیا ہے ہمارے پاس، آپ کے چھوٹے والے بیٹے کا. اچھا. الحمدللہ بہت وہ کیوٹ لگ رہا ہے. سعد محترم یہ اوکاشا وہی ہے نا جن کی لاٹھی باندھ گئی تھی، چمکدار ہو گئی تھی. ہاں وہ آپ لاٹھی علیہ السلام نے چمکدار دی ہو گئی. ان کو کھجور کا جی تنا جی دیا تھا اور اوکاشا اس سے بن بڑا محسن. انہوں نے لڑے. کاشا بن محسن. جی جی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں جب اس طرح کے صحابہ کا نام آئے نا، عقبہ آ گیا ہے، اس طرح آ گیا، یہ آپ نوٹ کر لیا کریں. بعض اوقات آپ کی کزن یا آپ کی بہنوئی یا آپ کی بہن یا اس طرح کچھ پوچھتے ہیں امیر محمد کوئی اچھا سا نام بتاؤ، تو امیر محمد پھر انہیں نام بتائے گا کہ ہاں سراقہ نام رکھ لو، سراقہ. جی سراقہ صحابی تھے نا. سراقہ بن مالک جی حضرت، جی. وہ جو ہاں کنگل سراقہ. کیسر و کسرا ہاں والے کنگل. ہاں تو بتانے کا مقصد یہ کہ نیا نام بھی ہے، مطلب اب لوگوں میں یہ نہیں ہے. اب میرے ایک بیٹے کا نام ہے ابو ہریرہ. ماشاء تو اللہ. شروع میں میرے خیال میں یہاں کسی نے نہیں رکھا تھا نام. ایک بیٹے کا میرا نام ہے ہمارے ابو حنیفہ. ہمارے یہاں پہ ایک بندے کا نام جبرائیل ہے. جبرائیل نام رکھا ہوا ہے. پٹھان ہوگا، وہ پٹھان ہوگا. ہاں پٹھان تو ہے، اس ہاں طریقے پٹھان. اچھے بالکل. جب حدیث پڑھے نا آپ تو اس طرح کے جی نام آ جی جائیں تو آپ ان کو نوٹ کر لیا کرے کہ ہاں یہ نام بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہاں عقبہ. حضرت آپ کو کتنے بیٹے؟ میرے ماشاء اللہ 5 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ 5 بیٹے ماشاء اللہ. ماشاء بیٹیاں؟ اللہ. 2 بیٹیاں ہیں. بنیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصل ایک بیٹی سعد کا نام محترم کا ایک اور اونچا آگے کے نام ہے. کچھ نام تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اگر میں ٹائم رہا تو منع کر دوں. جیسے برکت، تو کوئی کہہ دے کہ برکت چلی گئی تو اس لحاظ سے پھر کچھ ناموں پہ ہوتا. جی جی پتہ نہیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں. جیسے برکت نام ہے، اگر برکت چلی گئی کسی نے کہہ دیا تو اس طرح کے نام بھائی نہیں رکھو. تو اس کی ایک روایت ہے. وہ ابھی مفتی صاحب کا مائی بند ہے، سنے تو جواب دیتے آپ کو. جی جی میں سمجھ شاید میرے سگنل ویک ہے. تو نہیں آپ کی آواز آ رہی تھی الحمدللہ. جی چلیں آگے چلتے ہیں، آگے حدیث پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عقبہ سے کہا الا اعلمک کا خیر صورتین، کیا تمہیں 2 صورتیں نہ بتاؤ جو تم جس کی قیادت کرو گے. فعلمنی، حضور نے مجھے سکھائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. قال فرماتے فلم یارنی سورۃ بہما جدا، آپ علیہ السلام نے مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ خوش نہیں دیکھا. فلما نزل لصلاۃ الصبح، جب آپ علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے صلی بہما تو آپ نے نماز پڑھائی. صلاۃ صبح ہے، صبح کی نماز میں یہ صورتیں پڑھی. کون سی سورہ ہے؟ فلق اور سورہ ناس. آسانی ہو گئی اماموں. ابھی کل جو بحث ہو رہی تھی نا جعفری صاحب کے وہ کافرون، سورہ کافرون اور دوسری صورت، ٹھیک ہے جی، قل هو اللہ، تو اسی کی اس سے بھی اور چھوٹی صورتیں آ گئیں. سورہ فلق وہ بھی سورہ سنت میں آگے لکھا ہوگا، سنت میں وہ پڑھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اگر مغرب میں کے اچھا بعد کی 2 چوری رکعت بات میں بتا رہا اور ہوں. فجر کے پہلے کی 2 رکعت. جی جی
حضرت میں کل دو بھی تو بات بتا رہا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ سنت گھر میں پڑھنا بول کے ثابت ہے نبی علیہ السلام سے. پھر دوسری ابو ہریرہ سن رہے بول تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آگے پڑھائے, کم وقت رہا تو یہ بھی پڑھ لو 2 سورتیں. جی مغرب جی ہاں کی بالکل بعد کی 2 رکعت میں بھی اپنے یہ پڑھی نا. ٹھیک. فلما فرغا, جب آپ نے فارغ التفت الی, آپ میری طرف متوجہ, فقال یا عقبہ, ٹھیک, کیف رأیت, کیا خیال ہے تیرا؟ میں نے تو صورت سکھائی ہے نا, تو یہ میں پڑھتا بھی ہوں, ٹھیک ہے نا. وعن جابر بن سمرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ المغرب لیلۃ الجمعہ, جمعہ کی رات مغرب کی نماز میں قل یا الکافرون آپ علیہ السلام پڑھتے تھے, وقل هو اللہ احد, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے عبداللہ بن مسعود سے قال ما احسال ما سمعت رسول اللہ, میں نے گنتی نہیں کی, بہت مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سنا, یقرأ فی رکعتین بعد المغرب, بعد مغرب کے بعد 2 رکعتیں آپ پڑھتے تھے, اور پھر رکعتین قبل صلاۃ الفجر, فجر سے 2 رکعتوں میں آپ قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد آپ علیہ السلام تلاوت فرما کرتے تھے, ٹھیک ہے. سلیمان بن یسار عن ابو ہریرہ, سلیمان بن یسار حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ من فلان, فلاں سے یعنی کہ سے میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ نماز دیکھی ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی وہ فلاں بندہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ جو نبی علیہ السلام کی نماز پڑھاتا ہے. اچھا, مجھے ایک بات یاد آ گئی, ٹھیک ہے جی. جو آپ حضرات جو ہے نا وہ یہ کتاب اپنے یہ دیکھا کریں, کتاب جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا یہ کتاب دیکھا کریں, اردو والی یا جس پہ اعراب لگے ہوئے اس کو نہ دیکھا کریں. میری عرض سمجھ رہے ہیں؟ بغیر اعراب کی کتاب دیکھو جی جی برا حضرت. یہی دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب جب آپ نے اپنے موبائل میں پڑھ رہے ہو نا یا اپنے لیپ ٹاپ میں کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہو نا, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کتاب کو دیکھنا ہے. اس سے تھوڑی صحیح آپ کو صحیح یہی کانفیڈنس ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی. تو وہ دوسری کوئی کتاب نہیں دیکھنی, جو بعد میں آپ دیکھ لیں, لیکن پڑھائی کے ٹائم اس پر آپ نے توجہ دینی, تاکہ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر آپ توجہ بھی دیں گے, اور مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اس سے تھوڑا سا اعتماد بڑھے گا کہ ہاں بغیر زبروں زیروں کے میں پڑھ سکتا ہوں, اور اس کا یہ معنی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. محتاج نہیں ہوں گے, تو پہلے ہی محتاجی, پہلے لاٹھی نہیں لے لینی, چلنا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر کیا ہوا, صلی تو خلفہ فکان, میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی, یطیل رکعتین اولیین من الظہر, ظہر سے پہلے 2 رکعتیں انہوں نے تھوڑا سے لمبی پڑھی, ویخفف اخریین, ٹھیک ہے, 2 پچھلی جو ہے نا وہ ان میں تخفیف کی, مختصر پڑھائیں. ویخفف العصر, عصر انہوں نے بڑی مختصر پڑھائی. ویقرأ فی المغرب قصار المفصل, مغرب میں انہوں نے قصار مفصل پڑھی. ویقرأ فی العشاء بوسط المفصل, اور عشاء میں وسعت مفصل. ویقرأ فی الصبح بطوال المفصل, اور صبح میں انہوں نے طوال مفصل پڑھی, ٹھیک ہے جی. اب کون مرد مومن بتائے گا کہ طوال مفصل کیا ہوتی ہے, وسعت مفصل اور قصار مفصل؟ ہینڈ ریز کرے جو مرد مومن جس کو یہ پتہ ان چیزوں کا. مفصل ساری یہ بڑی صورتیں ہیں, یہ شروع ہوتی ہیں, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں سے, بڑی صورتیں طوال مفصل. اور کوئی بتائے, اور کوئی؟ جی جی, عمران صاحب کے علاوہ کوئی اور پہلے مرد مومن کوئی بتائے. جی عمران صاحب. جی پہلے پوچھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے غلطی سے ہینڈ جب گیا. سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو ہے طوال مفصل ہیں, اور سورہ بروج سے لے کر لم جب تک یہ اوسط یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اوسط ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے کہ اوسط مفصل اور قصار مفصل جو ہے وہ لم جب. سورہ بروج سے سورہ بینہ تک یہ اوساط مفصل ہیں, اور بینہ سے لے کر اینڈ تک یہ قصار مفصل ہیں. اب اس میں کیا بتایا گیا کہ مغرب میں قصار مفصل آپ علیہ السلام پڑھتے تھے, ٹھیک ہے جی. یعنی سورہ بینہ کے نیچے جو صورتیں ہیں, دعا, سورہ ہو گئی, عصر ہو گئی, سورہ تکاثر ہو گئی, یہ آپ علیہ السلام مغرب کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور عشاء میں آپ اوساط مفصل, ٹھیک ہے جی, عشاء میں کون سی اوساط مفصل, یعنی بروج سے لے کر بینہ تک. اور صبح میں آپ علیہ السلام کون سی طوال مفصل, حجرات سے لے کر سورہ بروج کے درمیان جو صورتیں ہیں, سورہ نبا ہو گئی, سورہ مرسلات ہو گئی, سورہ حل اتی علی الانسان, سورہ قیامہ, سورہ مدثر,
یہ آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت جو صلی اللہ علیہ مفصل وسلم. آپ نے وہ جو ہے جی. سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. طوال مفصل. طوال مفصل. اچھا، کہ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. جی جی. اور اس کے علاوہ کیا بتایا کہ پھر سورہ بینہ تک. پھر عروج سے لے کر بینہ تک اوساط مفصل بینہ تک، اور اس کے بعد علی کسالے میں چھوٹی جو ٹھیک ہوتی ہو ہے. گیا جی. چلے آگے. بسم اللہ الرحمن. عبادہ بن صامت کہتے ہیں قال کننا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر. فجر کی نماز میں ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے تھے. فقرا، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام قرات کی. فثقلت علیہ القرات، آپ علیہ السلام پر قرات بھاری ہو گئی. فلما فرغ، جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے قرات کر رہے ہوتے ہو. قلنا، ہم نے کہا نام یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، جی ہاں. قال فرمایا لا تفعلوا، امام کے پیچھے قرات نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں سورہ فاتحہ پڑھا کرو امام کے پیچھے. فإنه، بے شک، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں دلیل آ گئی کہ آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی. یہ وہ حضرات اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. البانی نے یہ حدیث ہے ابو داؤد میں، کیا نام ہے اس کا، 824 اور 823. اس کو البانی نے ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ ہے کہ اس میں ایک راوی مدلس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا. تو صحیح حدیث کیا ہے؟ 904 نبی علیہ السلام کی مسلم میں حدیث ہے کہ امام قرات کرے تم خاموش رہو. ٹھیک ہو گیا. اور 1298 نمبر مسلم میں زید بن ثابت جو صحابی ہیں، اور ان سے پوچھا گیا، عطا نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا؟ فرمایا بالکل نہیں کرنا چاہیے. 313 نمبر روایت ہے ترمذی میں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو بہت ساری روایات ملیں گی جس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. اس پر میری جو میرا پی ایچ ڈی کا وہ تھیسس ہے، اس میں پوری ایک فصل ہے اس بارے میں، تو اس کو ضرور دیکھا کریں گاہے بگاہے. میں نے شروع میں اس میں کافی محنت سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور آگے مزیدار بات، ساجد رضا، ایک بات یاد رکھنا ساجد. جی جی لبیک استاد. وہ نے میرا مناظرہ ہوا تھا وہابیوں سے ماشاء اسی اللہ. بات پر. ہاں، تو میں نے انہیں آخر میں ہتھوڑا لگایا. میں نے کہا آپ کے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات پڑھتا ہے وہ گدھا ہے. سبحان اللہ. لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے. یہ کون سی کتاب میں لکھا وہ ہے؟ بھاگ گئے. وہ واٹس ایپ جو ہے نا، وہ جو گروپ تھا، گروپ بھی ڈیلیٹ کر دیا اور سارے بھاگ گئے. ماشاء اللہ. یہ 23 جلد، یہ مجموع فتاوی جو ہے نا ابن تیمیہ کا، اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 279 ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ میں نے پی ایچ ڈی کا جو میرا ہے تھیسس، اس میں بھی اس کی میں نے اینڈ پہ اس کو حوالہ دیا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ گدھے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے قرآن. ٹھیک ہے جی. کوئی اگر وہ بھی بات کرنے سے کہ بھائی یہ ذرا اپنے امام صاحب کی بات کر لو. ہاں ٹھیک ہے جی. صحیح. ٹھیک ہو گئی. صلی اللہ علیہ محمد. تو پوری اس پر تحقیق موجود ہے، آپ کو اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا ضرور، یہ آپ کو فائدہ اچھا دے گی. ٹھیک ہے جی. وہ سینڈ کیجیے گا استاد صاحب، گروپ میں دوبارہ سینڈ کیجیے گا. چلیں دوبارہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ میرا موبائل اپ ڈیٹ ہو گیا تھا، وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی، کتابیں بھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں جو تھی. ٹھیک ہے. چلیں اللہ خیر فرمائے. وضو سے متعلق ہماری غسل سے متعلق بات چل رہی تھی. فصل عشرۃ اشیاء، 20 چیزیں لا یغتسل منہا، ٹھیک ہے، جس سے غسل فرض نہیں ہوتا. مزی نکلنا، ٹھیک ہے، ودی نکلنا، احتلام. ٹھیک ہے. مزی اور ودی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں تو پانی کا قطرہ نکل جائے، اسے کہتے ہیں مزی کہتے ہیں. ودی کہتے ہیں جب پیشاب کرنے کے بعد کوئی قطرہ نکل آتا ہے تو اس کو ودی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. احتلام، آپ کو یاد ہے رات کو میں نے کہ بھائی رات کو میرا تو احتلام ہوا تھا،
خواب میں، لیکن صبح دیکھا کہ کوئی گھیلاپن نہیں ہے تو آپ کو غسل فرض نہیں ہوگا۔ وولادت من غیر رؤیت دمن، ٹھیک ہے، کسی عورت کو بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، خون جاری نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر بس خون جاری پر غسل فرض وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بعد حافظ صحیح تھے۔ وعلاج بخرقت مانعت میں وجود لذت وحقنی ودخال، اس پہ ہی یہ باقی آگے آپ نے چیزیں پڑھ لینی ہیں، تھوڑی سی اس میں چیزیں ہیں، پردے کی باتیں ہیں۔ فصل فی بیان غسل کے بیان ہے۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیء، 11 چیزیں جو ہے اس میں فرض ہیں۔ فرض تو کتنے غسل کے، کون بتائے گا؟ حضرت 3 ہے، عادل، 3 فرض ہے 3 نا، ہے جی، ایک صابن ہو حضرت گیا، پانی ہو گیا، اور تولیہ۔ تولیہ۔ حضرت فرض کہہ رہے ہیں نا، فرض کتنے؟ تین حضرت ہے جی۔ 3 ہے نا، ناک میں پانی چڑھانا، کلی ہمارے ایک پورے دوست ہے، جسم میں پانی ڈالنا، پورے جسم ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے دوست کراچی میں رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم نا بلوچستان گئے، وہ قافلے میں ہوتا ہے نا دعوت اسلامی کا قافلہ، تو وہ بلوچستان گئے تو وہاں ایک امیر صاحب نے خطاب کیا، تو وہاں بتایا، ایسے خطاب کرتے ہوئے پوچھا، بھائی آپ دوستوں کو کس کس کو پتا ہے کہ وضو میں غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو مجمع میں 1-2 نے ہاتھ اٹھایا، بڑے خوش ہونے کہ ماشاءاللہ جی آپ کو پتا کہ غسل میں کتنے فرض، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، جی کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا جی 3 فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ تو امیر صاحب نے پوچھا کہ کون کون سے فرض ہیں؟ ہو انہوں نے کہا جائے گی جی صبح، فرض ایک ہے، دوائی تولیہ کھائی ہے، کیا تھا نا، صابن کافی ہے، نہ اور کھایا پانی ہے، ٹھیک ہے جی، 3 چیزیں ہوں گی تو غسل فرض ہو جائے گا، اور غسل ہو جائے گا، تو تولیہ، صابن اور پانی۔ جی نوشین بہن بتائیں کتنے فرض ہیں؟ حضرت 3 ہے، ناک میں ہاں، پانی ڈالنا، آپ بھی وہی بات کر رہی، آپ بھی وہی بات کر رہی 3 والی؟ نہیں اچھا 3 ہے، کون سے ہیں؟ پہلا کلی کرنا، جس کو ہم غرارے کہتے ہیں، اور اس کے ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ شاباش، ٹھیک ہے، کلی کرنا، اچھی طرح سے غرارے کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم کو دھونا۔ تو یہ جو 11 لکھے گئے نا، وہ اسی میں، وہ 3 میں ہی سارے شامل ہیں، باقی بھی تھوڑا سا انہوں نے اس میں ایک یہ مفتی کیا ہے صاحب کہ تھوڑی بتا رہے وضاحت تھے، کی۔ جی ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بعض لوگ غسل کرتے ہیں اور کان میں انگل نہیں پھیرتے، تو جس وجہ سے کان کا حصہ اندرونی خشک رہ جاتا ہے اور غسل نہیں ہوتا، یا ناک بال میں برابر انگل میں بعض جگہ لوگ خشک نہیں رہ گئی پھیرتے۔ تو غسل نہیں ہوگا نا۔ ہاں، تو ہاں، کان کے اندر احتیاط جو یعنی انگلی ظاہری پھیرنا اور ناک میں۔ جی جی، اس کے اندر بھی ظاہری انگلی جسم کو ڈالنا دھو، اور ناک مطلب سے وہ اوپر بھی۔ خشک نہ رہے۔ ہاں جی، غسل فم، منہ کا دھونا، والانف، ناک کا، والبدن مرتن، ایک مرتبہ پورے بدن کا دھونا، وداخل کلفت لا عسر فی نسخہ، ٹھیک ہے، جو یعنی شرم کا وغیرہ اچھی طرح سے دھو لے، اور سرہ اور ناف دھو لے، ٹھیک ہے، وسقب غیر منظمین، ٹھیک ہے، اسی طرح جو جوڑ ہے وہ دھو لے، ٹھیک ہے، اور جو ہے مرد جو ہے نا پورے بالوں کو دھو لے مطلقاً، اس کی اگر وہ چٹیا بھی جو بنی ہوئی پیٹ تو اس کو کے دھو لے۔ پیٹ بڑے ہوتے ہیں نا، تو پیٹ میں سلوٹ پڑی ہوتی ہے، اس کو بھی دھونا ہاں چاہیے جی اٹھا کر بالکل، سلوٹ۔ اور عورت جو ہے نا وہ بال اگر اس کے گندے ہوئے پہلے زمانے والے حساب سے، پھر تو وہ پانی جڑوں تک پانی گیا تو بس ٹھیک ہے، لیکن اب تو ساری ہماری بہنیں تو شیمپو کے بغیر نہاتی نہیں ہیں، تو اس لیے انہیں جو ہے نا وہ بال کھول کے نہانا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، وہ پتہ نہیں کیا، وہ گونتے تھے بالوں کو اور اس کو پکا کرتے تھے، 1-1.5 ہفتہ چلتا رہتا تھا ایسے ہی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح داڑھی کو، مونچھوں کو، اور پلوں کو، اور یہ سارا مطلب اس میں اچھی سعد طرح سے کو محترم دھونا ہے۔ عورت مہندی کے وغیرہ بال خشک ڈالنا، نہیں رہنے یا اس چاہیے، طرح جڑوں کی تک کوئی گیلے ایسی ہونے چیزیں چاہیے۔ جو ہاں جی کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ وہ جب ایک گوندے بات ہوتے کر، تھے نا، تو اس میں جڑوں تک صرف پانی پہنچانا ہے، لیکن کھلے ہوتے پھر پورا بال دھونے ہیں۔ ہاں جی، گوندے ہوتے تھے نا، پہلے گوندتے تھے نا۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، اپنی نانی سے پوچھنا، اگر کسی کی نانی ہو نا، ان کو پتا ہوگا نانیوں کو۔ ہاں، اچھا آج کل اچھا، کی اب ہم نانی کو نہیں چلتے پتا، ہیں، آج کل کی نانی چھوٹی عمر کی ہیں۔ اچھا نانی چھوٹی عمر کی ہیں، نور الرضا بھی چھوٹی ہوگی عمر آپ کی کی، ہیں آپ کی حدیث
حدیث کا سبق آپ کا پہنچ گیا ماشاءاللہ جی. اب آپ نے 4 سبق جو ہے وہ آپ نے ہاں جی 3 پڑھ لیے تھے. اب پیر کو جو ہے نا ہماری نئی کلاس شروع ہوگی، اس کی تیسیر ابواب الصرف کی نئی کتاب شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس جو ہے اس کو آپ 2 دن ہیں ابھی، آپ اس کو دیکھ لیں اس کتاب کو، تو انشاءاللہ یہ بڑا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. اس میں آپ کے 10 سوال آئیں گے. اس میں سے 10 سوال آپ کو اسی کتاب میں سے آئیں گے. اگلے ہفتے بھی 10 سوال آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ پھر آپ کی یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی، اور آپ کے سوالات آپ جب لکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ آپ کی اصول حدیث کتاب، اس کو پڑھنے سے آپ کا اصول حدیث کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. نحو نحو کی کتاب کیا نام ہے اس کا؟ نحو کا تلخیص النحو. جی تلخیص النحو. تصویر نہیں آ رہی جی. آ جاتی ہے ابھی، میں دیکھتا ہوں. آ نہیں گئی؟ آگے اللہ اکبر. جی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا بحث اول پڑھ لی تھی. ہم نے فصل اول کی بحث اول پڑھ لی تھی. اس کے بعد ثانی ہے خلاصہ اس کا. اس بحث میں اسماء متمکنہ کی باعتبار اعراب کے اقسام کا ذکر ہے. درمیان میں چھٹی قسم کے بعد 2 قاعدوں کا ذکر ہے. اچھا تفصیل. اعراب کی 9 قسمیں ہیں جن کو اعراب دیا جاتا ہے اسماء متمکنہ. ان کی 16 قسمیں بنتی ہیں. یہ جس کی آپ نے ماشاءاللہ کافی مرتبہ آپ نے اس کو پریکٹس بھی کی ہے نا. آپ نے کہاں پریکٹس کی ہے؟ آپ نے نحو میر میں. کے پاس. ہاں نحو میر میں. ٹھیک ہے. اعراب کی پہلی قسم رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. یہ اسماء متمکنہ کی 3 قسموں کے شامل ہے. مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف. صحیح نحات کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے جاری مجرا صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو، ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون. ٹھیک ہے. مثال جانی زیدن و دلون و زبیون و رجالن حالت رفی میں، اور رأیت زیدن و دلون و زبیون و رجالن حالت نصبی میں، مررت بزیدن و دلون و زبیون و رجالن حالت جری میں. ٹھیک ہے. مطلب یہ بتا رہا ہے کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہو، یا جمع مکسر ہو، یا مفرد منصرف صحیح ہو. ٹھیک ہے. ان کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب فتح، اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ کسر آئے گا. یعنی جہاں مکسر منصرف ہوگا نا، جمع مکسر منصرف، تو اس کا اعراب ایسے ہوگا. جمع مکسر منصرف، جمع مکسر کو کیا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جی ساجد صاحب مائک. جمع ہاں جی مکسر وہ ہوتا ہے جس میں نا جو جمع مکسر سے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے. جس میں واحد کا صیغہ بنا سلامت سلامت نہ رہے. نہ رہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری قسم حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جر کسرہ کے ساتھ. یہ قسم جمع مؤنث سالم کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہن مسلمات حالت رفعی میں، رأیت مسلمات حالت نصبی میں، مررت مسلمات حالت جری میں. یہ چیزیں اب آپ کو فائدہ دیں گی جب آپ پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک کی تفسیر اور مشکات المصابیح، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو بالخصوص بہت زیادہ فائدے دیں گی. ٹھیک ہے. تیسری قسم حالت رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. یہ غیر منصرف کا اعراب جانی عمر رأیت عمر مررت بھی عمرہ. ٹھیک ہے. چوتھی قسم حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی، حالت لفظی، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ. یہ 6 اسماء متکبرہ کے ساتھ ہے، بشرطے کہ متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو. اسماء مکبرہ آئی ہیں ابن، اخن، ہمن، ہن، فمن، ذو مال. جانی اخوک رأیت اخاک مررت بھی اخیک. ٹھیک ہے. 5ویں قسم رفع الف کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. جیسے یہ اسماء متمکنہ کی 3 اقسام کو شامل ہے. تثنیہ حقیقی جیسے رجلان،
تسنیہ مانوی جیسے کلا کلتا، اور تسنیہ سوری جیسے اسنان اسنتان. جانی رجلان کلاہما و کلتاہما اسنان و اسنتان، و رأیت رجلین کلیہما و کلتاہما و اسنین و اسنتین، مررت برجلین کلیہما و کلتاہما اسنین و اسنتین. یعنی تسنیہ کا اعراب آپ کو بالخصوص یہاں یہ ملے گا. ٹھیک ہے، رجلان اور رجلین، والدان والدین، پڑھتے نا والدان والد، شیخان شیخین. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے الفاظ جو ہیں اسی معنی میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹی قسم رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر ماقبل مقصور کے ساتھ، جیسے جمع مذکر سالم مسلمون، جمع جیسے اولو، جمع سور جیسے عشرون تاتیسون. ساجد صاحب آپ کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا. ساجد صاحب، جان مسلمون و عشرون و اولو مال، و رأیت مسلمین و عشرین و اولی مال، و مرت بمسلم و عشرین اولی مال. قاعدہ اولا، نون تسنیہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ نون تسنیہ کا ہوتا ہے رجلانی. ٹھیک ہے، تو تینوں حالتوں میں اس نے کیا ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ مکسور ہوگا، جبکہ نون جمع تینوں حالتوں میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے، مفتوح ہوتی ہے. یہ آپ کو ویسے بتایا، جیسے مسلمون ہے نا، مسلمون عشرون، یہ جو نون ہے نا، وہ جو جمع کی نون ہے نون، تو یہ مفتوح ہوگی. رجلان رجلینی، رجلان رجلینی، کہیں بھی رجلان رجلینی ہوگا، نون جو ہے مکسور ہوگی. وہ آپ کو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس قاعدے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو آج آپ نے کتنی صورتوں میں 6 صورتیں پڑھ لی ہیں؟ 16 میں سے کہ 9 میں سے؟ حضرت 16 میں پہلے سے کیا اس میں اعراب کی 9 متم قسمیں ان کو ٹھیک ہے، 9 16 قسمیں، صورتیں اس میں سے 16 آپ نے قسمیں 9 قسمیں 16 صورتیں ہو گئی نا. ہاں 9 قسمیں 16. چھٹی قسم آپ نے 7ویں 8ویں 9ویں. چلے آج کر ہی لیتے ہیں، پھر کیا خیال ہے، پورا ہی کر لیتے ہیں. 7ویں قسم رفع 9 تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہے، اس میں مقصورہ، جس کے آخر میں الف مقصورہ، جیسے اسا، یعنی تقدیری ہوگا، نظر نہیں آگے، جیسے جا اسن غلامی، رائی تو اسن و غلامی، مرت بھی اسن و غلامی. ٹھیک ہے. ہاں 8ویں قسم رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ. جان القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی. 9ویں قسم رفع تقدیر واو کے ساتھ، نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. یہ اعراب اسم متکلم کے. 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف. جمع مذکر سالم کون سا ہوتا ہے؟ امیر محمد ہے، امیر محمد جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ مخدوم عادل، مخدوم عادل. جمع مذکر بنت ارشد، جس میں بنت واحد ارشد. کا صیغہ سلامت رہے. ہاں جمع مذکر سالم، جس کے یعنی جس میں واحد کا صیغہ کیا رہے، سلامت رکھے، اور وہ صیغہ مذکر کا ہو تو اسے کیا کہ جمع مذکر سالم. شاباش. تو یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، اس لیے تھوڑا سا ہم نے اس کو تیز کر دیا. یہ آپ نے وہی 9 چیزیں وہی ہیں جو آپ نے نحو میر میں پڑھی ہیں، تو یہاں اس کو دوبارہ پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ کی دہرائی ہو جائے. ٹھیک ہے، کر لیں گے آپ یہ سارا، دہرا لیں گے. ہاں اس کو دہرانا. ٹھیک ہے جی. اور ماشاءاللہ اب آپ کی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آپ کی مکمل ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا دیکھتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کتنے کل باب اب آپ نے پڑھ لی ہیں؟ تسربلا تھا نا کل؟ جی، کون سنائے گا تسربل کی گردان؟ حضرت میں سنا دیتی ہوں ماضی سے اور جی مضارع سنائیں. سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسربلا تسربلا تسربلو تسربل تسربلتا تسربل تسربلنا تسربلتا تسربلتم تسربلتم تسربلتی تسربل تسربلنا تسربلتی تسربلنا. شاباش شاباش. تسربلو یتسربلانی یتسربلون تتسربلو یتسربل تتسربلو تتسربلانی تتسربلنا تتسربلی تتسربلون تتسربلنا تتسربلنا تتسربلون تتسربلو. شاباش. جی سر جی ٹوٹل سر جی 24 جی باب ہو گئے، 6 جی ثلاثی مجرد کے اور 14 ثلاثی مزید فی کے، اور جی 1 رباعی مجرد کا اور 3 رباعی مزید فی کے.
शाबाश। टोटल कितने हो गए? 24। 24 20 हो गए। चले माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। तो ये ज्यादातर इस्तेमाल यही होते हैं। ठीक है जी। जी। आप तकसीम दोबारा बता दे भाइयों को, जुल्फकार साहब। ये सर 6 बाब सलासी मुजर्रद के, कौन ठीक है कौन ना। से हैं? बाब नासरा यनसरो, दरबा यदरिबो, फतहा यफ्तहो, सामिआ यस्मो, हासिबा यासिबो, कारमा यकरमो। और ठीक हो गया जी, जी, और बिल्कुल ठीक दूसरे है। आगे सलासी मजीद फी के 5 उसमें हैं बे हमजा वसल और 9 हैं बा हमजा वसल। बे हमजा जी। वसल में बाब इफाल, बाब तफील, बाब मुफाला, बाब तफाउल, बाब तफाउल। और बा हमजा में है बाब इनफियाल, बाब इफ्तियाल, बाब इस्तिफाल, बाब इफआल, बाब इफईलाल, बाब इफईआल, बाब इफईवाल, बाब इफइनलाल। जी जी जी। और सलाह रुबाई मुजरद का है बाब फ़अलतुन, जैसे दहराजतुन। और जी। उसमें दहराजा युदहरजो। और इसके रुबाई मजीद फी के 3 बाब हैं। 2 बा हमजा वसल है, 1 बे हमजा वसल है। बे हमजा वसल ये है तसरबला या तसरबलो तसरबुलन। और बा हमजा वसल है इहरंजमा या हरंजमो। और एक शायरा या शायरो। ये 2 बाब ठीक हो गया बाब जी। माशाल्लाह। हाँ, इसको इसका फायदा ये कि इसको जब आप बगैर देखें, अब आपको मजा आएगा इबारत पढ़ने का। बगैर जेर ज़बर के जब इबारत पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। जी जाफरी साहब, आपको कहा एक काम कहा था, शायद आपको याद होगा कल। हजरत मैं लिखने वाला था, मसरूफ हो गया था सुबह से। इंशाल्लाह जुम्मे से पहले डाल देता हूँ। हाँ चलें ठीक है। उसका सबने देखना है। उसका फायदा ये होगा कि उससे आपको बाब की पहचान का पता चल जाएगा। ठीक है। इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह। बाब इफ़िलाल है या बाब इकराम है, बाब तफ़ाउल है, बाब मुफ़ाला है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो गर्दान किस बाब की है। ठीक है जी। तो 24 बाब आपके मुकम्मल हो गए कल। जुल्फ़कार साहब, आपने मेरे ख्याल में भेजे भी इनको 24 बाब, है ना? पहले से भेजे हुए हैं सर, जब पहले से सारे बाब पहले से भेजे थे। भेजा हजरत को। उनकी हाँ लिखाई जी। किसी को समझ में नहीं आ रही, वो मसला हो रहा। आज दोबारा भेज देंगे अच्छे से। आप अलग थोड़ा अलग थोड़ा सा ना वक्फा डाल को, साथ साथ मिले हुए हैं ना, तो थोड़ा सा उनको स्पेस दे करते हो, दोबारा लिख देंगे। पता कैसे करना है आपने? बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में दाराबा यदरिबू, उसके सामने जो है ना फ़अला यफ़इलु दाराबा यदरिबू, ऐसे एक पूरी लाइन में। फिर दूसरी लाइन, इस तरह 6 लाइन ये बन जाएंगी बस। इसको 6 बस लाइन एक ही ये, लाइन में हाँ, दरबा एक एक यदरिबु लाइन में साफ दरबन सुथरा फहुवा दारिबुन अल अम्रु हो जाएगा। नहीं, पहले सिर्फ इनके नाम, कल सिर्फ नाम हो जाए इनके। दाराबा यदरिबू हो जाएगा, समी अस्मा हो जाएगा, सिर्फ इनके नाम 6 के 6। ठीक है। इसी तरह फिर वो यानी कि 24 नाम ही हो जाए। माजी जी मुजारे, माजी मुजारे एक ही लाइन में, माजी मुजारे और मस्दर या अमर हो जाए। वही आ जाएगा ना, वो जी एक जी ही लाइन बन जाएगी ना। दरबा यदरिबु दरबन हाँ, फहुवा हॉरिजॉन्टल लाइन। दारिबुन। और हाँ। इसके साथ नहीं अमर आ जाएगा, इद्रिब नहीं आ जाएगा, ला तद्रिब। और उसमें मस्दर भी है, और शुरू में लिखा जाए कि ये दाराबा यदरिबू है। शुरू में अदरबु 2 लफ्ज ये लिखे। शुरू हाँ में जी मस्त लिख देंगे, अदरबु उसका माना साथ लिख देंगे ना। जी जी। सही है, तो अभी इंशाल्लाह इसकी ने हो प्रैक्टिस, जाएगा। अभी इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो जाए। इसकी प्रैक्टिस पहले 6 की हो जाए, फिर 9 की हो जाए। तो इसमें जी क्या जी कहते हैं? ऐसा आपको डाला था मैं किताब में से निकाल के। जी जी। अभी आप जुल्फकार साहब आप पढ़ते जाए, नौशीन बहन पढ़ती जाए, ठीक है ना? इसी तरह इसकी ना 10-15 मिनट आप किसी ना वो करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। और मैंने तो भी कुछ